يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. کبریائی، بلندی، بزرگی اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص. اللہ کریم جو اپنی ذات میں، صفات میں بے مثال، ہر قسم کی مشابہت سے پاک، جو چاہے سو کرے، کسی کے آگے مجبور نہیں، کسی کے آگے جواب دہ نہیں. وہی خالق کل کائنات، وہی فعال لما یرید، وہی علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کریم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں. اللہ اپنی خاص رحمتیں ان کے اوپر مسلسل نچھاور فرمائے.
محترم بھائیوں، اللہ کریم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائیں، چاہے انسان ہو، ملائکہ ہوں، جن ہو، انس ہو، انسانوں میں بھی چاہے صالحین ہوں، چاہے اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، اللہ کریم نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سید ولد آدم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کا مقام بہت اونچا پیدا فرمایا۔ جب تک قیامت ہے، آخری انسان موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے جاتے رہیں گے، ان کا رتبہ بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ ملائکہ بھی آپ پہ درود بھیج رہے ہیں، جن و انس بھی آپ پہ درود بھیج رہے ہیں، انبیاء بھی آپ کی امامت میں نمازیں ادا کر چکے ہیں۔ ہم تو کم عقل ہیں، ہم تو کم علم ہیں، ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ترازو ہی نہیں ہے، ہمیں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگا سکیں، جس کو اللہ فرما دیتے ہیں وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، وہ تو بہت ہی بلند ہے۔ ہم تو دعا کرنے والے، آپ کی محبت میں جینے والے، آپ پہ درود و سلام بھیجنے والے، رسول اللہ کی عقیدت میں دن رات زندگی بسر کرنے والے مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک وہ محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتا۔ احترام مصطفیٰ ایمان کی بنیاد ہے، یہ لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ تو سارے ہی نبیوں کا احترام کرتے ہیں، چاہے آدم ہو، چاہے ابراہیم، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ۔ کہتے ہیں، بعض ضعیف روایات میں لکھا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے۔ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی تعداد کیا ہے، ہم نے آپ کو کچھ کا بتا دیا، بہت سو کا نہیں بتایا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سارے نبی ایک جیسے نہیں آئے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کچھ کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا آپ کو بتایا ہی نہیں۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء آئے، چاہے لاکھوں میں چاہے ہزاروں میں، ہمارا ایمان ہمیں اللہ نے یہ سکھایا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں یہ اللہ نے فرما دیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ کے نبی بھی ایمان لے آئے، اللہ کے بندے مومن وہ بھی ایمان لے آئے، کل آمنا، ہر ایک اس بات پہ ایمان لایا جو رب نے عرش سے نازل فرمایا، سچ ہے وہ، اور اس کے ملائکہ پر بھی ایمان لے آئے، وَكُتُبِهِ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، وَرُسُلِهِ، اللہ کے سارے رسولوں کے برحق ہونے پر بھی ایمان لے آئے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول کے احترام کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہر رسول کے لیے اللہ سے دعا گو اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ کسی رسول کے کسی نبی کے ہم منکر نہیں ہیں، لا نفرق، فرق نہیں کرتے۔ رسول اپنی مرضی سے بنتا ہی نہیں ہے، عبادتیں کر کے نہیں کوئی نبی بن جاتا، پڑھ کے کوئی امتحان پاس کر کے نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہو جاتا، چلے کاٹ کے کوئی وظیفے کر کے کوئی رسالت کے منصب تک جا نہیں پہنچتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے، اور جس کو رب العالمین نے چاہا انبیاء کا امام بنا کے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم مانتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ان سارے نبیوں میں محمد تیرا مقام بلند فرما دیا۔ ہم مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا، نبیوں کی احترام میں کمی کرنے کی وجہ سے، ان کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ نے کئی قوموں کو تباہ کر دیا۔ ایک وقت ہے وہ قوم اللہ کی سب سے لاڈلی قوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنو اسرائیل یاد کرو وہ وقت انی فضلتکم علی العالمین، ساری جہان کی قوموں پر، ہر قوم پر، ہر قبیلے پر ہم نے تم کو فضیلت عطا فرمائی، تم ہماری لاڈلی قوم تھی، تمہارے لیے آسمان سے من سلوا اترتا تھا، لاٹھی لگتی تھی سمندر میں راستے بن جاتے تھے، لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی لگتی تھی پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو ایک وقت تھا ساری جہانوں کی قوموں پر تم کو فضیلت عطا فرمائی، مگر تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے، توہین کرتے رہے، ان کی حکم عدولی کرتے رہے، انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کو شہید بھی کرتے رہے، پھر میرا غصہ تم پہ ٹوٹ پڑا، میں نے تم کو بندر بنا دیا، میں نے تم کو خنزیر بنا دیا، میری ذلت تم پہ برس
برس پڑی، ہر دنیا میں ہر جگہ پہ تم پہ رسوائی اور مسکینی برس پڑی تم پہ۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین منظر بیان فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی قوم کا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو من سلوہ عطا فرمایا، کھا کھا کے شکر کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے اٹکیلیاں کرنے لگ گئے، پیغمبر کی نافرمانی کرنے لگ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ان کے اوپر ڈال دی گئی، ان کے اوپر ذلت مار دی گئی۔ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکینی ان کے اوپر یہ لگ گئی۔ کیوں لگ گئی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے اللہ کی آیات کا کفر کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو شہید کر دیتے۔ اتنے گستاخ نبیوں کو شہید کرنے والے ہیں۔ دو بندے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک وہ بندہ جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو، اور دوسرا وہ بندہ جو کسی نبی کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ دونوں نہیں جنت میں جائیں گے، اس لیے نبی تو ناحق کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ ابن قمیہ ایسا جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں جہنم رسید کیا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دنیا کا سب سے معصوم بندہ کون ہے؟ ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارے حساب کتاب مغالطے میں آ سکتے ہیں، مگر رب العالمین کے علم اس میں تو نہیں کوئی بچ سکتا نا۔ تو رب العالمین انبیاء کو معصوم قرار دیتے ہیں، تو جو دنیا جہان کے بہترین لوگ ہیں ان کو کوئی شہید کرتا ہے تو یہ دونوں بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بنو اسرائیل، یہ بدبخت یہودی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ناشکرے، ان کا بنتا تھا ان کو خنزیر بنایا جائے، ان کو بندر بنایا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، اور آج تک ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ کو اپنے نبی پیارے ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے انتخاب پر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور اس کی عزت کیوں نہ کریں جس کی عزت اللہ خود کرتا ہے؟ اس کا احترام کیوں نہ کریں جس کا احترام اللہ رب العالمین کرتا ہے؟ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ان کا احترام کرتے ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا مصدقا لما بین یدیہ، پہلے انبیاء آتے رہے، آخری نبی کے آنے کی بشارت دیتے رہے، آخری نبی آ کے پہلے انبیاء کی نبوت کی تصدیق فرماتے رہے۔ یہی تو ساری بات ہے، نبی تو سارے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ دنیا کی واحد قوم جو ہر نبی کا احترام کرتی ہے وہ مسلمان ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی نہیں مانتے،
اور ہم کہتے ہیں ہر نبی قابل احترام ہے، مسلمان ہیں جو ہر نبی کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین تمام انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عزت اللہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، سورۃ اللحب تو سب کو آتی ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کے رسول کوہ صفا کے اوپر کھڑے، 40 سال عمر گزر گئی، مکے والے صادق اور امین کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صبح صبح پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے پکار رہے، یا صباحا وا صباحا۔ مکے والوں نے آواز سنی، کوئی خطرے کا اعلان۔ پکارنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہمیشہ صحیح بات کی۔ مکے کے ہر گھر کا نمائندہ اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے پہنچ گیا، جو خود نہ آیا اس نے اپنے غلام کو بھیج دیا۔ بڑے بڑے سردار اس مجمع میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر میں تم کو یہ کہوں اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کر کے تباہ و برباد کرنے والا، بنا دیکھے، بغیر ثبوت مانگے، بغیر دلیل کے، کیا میری بات تسلیم کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ ماں جربنا کا اللہ صدقہ، ساری عمر ہمارے سامنے رہے، سچ بولتے رہے، صادق ہے، امین ہے، جو کہو گے مان لیں گے۔ فرمایا اگر میری بات پہ یقین رکھتے ہو تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ میں محمد تم کو سچ کہتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ لات و منات، یہ عزا اور حبل، یہ سارے غیر اللہ کے بنائے ہوئے تم نے ٹھکانے، سب باطل، اللہ ایک کہہ دو لا الہ الا اللہ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ سب سے آگے ہو کے بولا، جس نے ولادت رسول کی خوشی منائی، جس نے آپ کی پیدائش کا سن کے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، جس کو اللہ کے رسول کا حسن پسند، جو آپ کی خوبصورتی پہ فدا، جو آپ سے رشتہ داری جوڑنے والا۔ ابو لہب سب سے آگے ہو کے بولا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، او محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا؟ چچا حقیقی ہے اور اتنا پسند کرتا ہے کہ ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیتا ہے، سویبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اپنے 2 بیٹوں کا رشتہ رسول اللہ کی بیٹیوں سے جوڑ لیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ گھر کے ساتھ گھر ملا کے ہمسایہ بن کے رہ رہا ہے۔ اس کو محمد بن عبداللہ سے پیار، مگر محمد رسول اللہ سے پیار نہیں ہے۔ اس کو کس سے پیار ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سے۔ اس کو محمد خاتم النبیین سے پیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن آپ نے یہ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ دشمن بن گیا۔ اور بھائی اور نبی کی زلفوں کی تعریف کرنے والوں، اور نبی کے حسن کی تعریف کرنے والوں، اور محمد بن عبداللہ کی تعریفیں کرنے والوں، نبی کے پیغام کو بھی بیان کیا کرو۔ محمد الرسول اللہ بھی ہیں آپ، اس کی بھی بات کیا کرو، ابو لہب سے بات آگے بھی بڑھایا کرو۔
کتنی بڑی گستاخی کی اس نے. بھرے مجمع میں بیٹے کو بھتیجے کو کیا کہا کہ تو تباہ ہو جائے، اس لیے ہمیں اکٹھا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی بیت اللہ کے اندر، کبھی حج کے موسم میں، کبھی چوراہوں میں، کبھی بازاروں میں، جدھر جدھر اللہ کے رسول جاتے پیچھے پیچھے ابو لہب جاتا. آپ اللہ کا قرآن سناتے، ابو لہب پیچھے سے آوازیں لگاتا، میرا بھتیجا، اس کا دماغ پھر گیا، ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، یہ مجنون ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، لوگوں اس کے پیچھے نہ لگنا. اللہ اکبر. پھر اللہ کو بھی جلال آیا. اللہ احکام الحاکمین نے سورۃ اللہب نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور ابو لہب یہی انگلی کر کے تو کہتا ہے محمد تو تباہ ہو جائے. ابو لہب جا، اللہ کا فیصلہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، جا تیرا بیڑا غرق ہو جائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ احکام الحاکمین نے دنیا کے سامنے ابو لہب کو عبرت کی مثال بنا دیا. عدیسہ نامی بیماری لگ گئی اس کو، کوئی چھوئے نہ اس کو. مکے والے کراہت کرنے لگ گئے، جسم اس کا ناسور بن گیا. گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اسی طرح مکروہ حالت میں وہ مر گیا. اس کی لاش کو دفن کرنے کو تیار نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے. دیکھا ہوگا کسی نے شروع میں جب کرونا کا کوئی مریض مرتا تھا تو کس طرح لوگ ڈر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، ہم کو بھی لگ جائے گا، ہم بھی مرے. ڈرایا ہی اتنا تھا. اور ابو لہب کا جسم اس سے تعفن پھوٹنے لگ گیا، بدبو نکلنے لگ گئی. بڑے بڑے بانس لے کے اس کے ساتھ بیٹوں نے گڑھا کھود کے گھسیٹ کے اس میں ڈالا. ہاتھ نہیں لگایا کسی نے باپ کی لاش کو. پتھر ڈال دیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہی دفنا دیا، تاکہ یہ ہم کو بھی اس کی بیماری نہ لگ جائے. جو اللہ کے رسول کا گستاخ، اللہ نے اس کو دنیا کے سامنے عبرت کی مثال بنا دیا. رسول کریم کی گستاخی اللہ کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم سناتے، مذاق کرنے والے مذاق کرتے، کوئی آپ کو مجنون کہتا، کوئی رسول اللہ کو دیوانہ کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی تانے دیتا، کوئی گالیاں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے زخمی ہوتا. بات سن کے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. جواب تو ہر کوئی دے لیتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے تکلیفیں سہتے جانا، یہ بھی بڑا امتحان ہے. 5 لوگ ایسے بدبخت تھے جو حد سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے. ان میں ایک ابو زمعہ الاسود بن عبد یغوث، اور دوسرا اس کا نام بھی ابو الاسود تھا، تیسرا العاص بن وائل تھا، چوتھا ولید بن مغیرہ تھا، اور 5واں حارث بن زعزع تھا. جہاں اللہ کے رسول جاتے آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے. اللہ احکام الحاکمین سورۃ الحجر سورت نمبر 15 اس کی آخری آیات میں فرماتے ہیں، اے نبی پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے رہو.
یہ جو مذاق اڑانے والے، یہ ہماری ذمہ داری، ہم ان کو دنیا کے سامنے عبرت کی مثال بنا دیں گے۔ آپ اپنا کام کرتے رہو۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ فاصدع بما تؤمر، آپ اللہ کا حکم کھول کھول کے پہنچاتے رہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی شرارتوں سے منہ پھیرتے رہو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کا بندوبست کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں بندہ جرم کر کے چھپ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے نہیں چھپ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ توہین کرتے، مذاق اڑاتے، پھر اللہ احکم الحاکمین، یہ تفسیروں میں پھر لکھا، سیدنا جبریل کو اللہ نے بھیجا، اللہ کے رسول کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، جبریل نے آ کے اشارہ ہی کیا، دماغ الٹ گئے ان کے، کئی ان میں سے اپنے آپ کو پیٹتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل گئے، پانچوں کے پانچوں کوئی ان میں سے اندھا ہو گیا۔ مکے والوں کے سامنے یہ بھی عبرت کی مثال بن گئے۔ جو رسول اللہ کی توہین کرے اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کی عزت کرتا ہے، اور اے ایمان والو تم بھی اس کے نبی کی عزت کرو۔ اب آئیے مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکومت مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے، جتنا ہو سکتا برداشت کرتے، ساتھ ساتھ صحابہ کو اللہ نے تعلیم بھی دی، ادب سیکھو، ادب سیکھو، ادب سیکھو، احترام سیکھو۔ پڑھو سورۃ الحجرات، سورت نمبر 49۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت، اللہ کے نبی کی سنت ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ عرب کے قبیلے کے بدو چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئے۔ گھر کے باہر اللہ کے رسول کو آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد باہر نکلیے، اونچی اونچی آوازیں دینے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ بھی بے ادبی ہے، مجھے اپنے نبی کے ساتھ تمہارا اس طرح بدتمیزی کے ساتھ آوازیں دینا پسند نہیں ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، کبھی تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، کبھی بھی نہیں، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دے کے بلاتے ہو، میرے محمد کو تم نے آوازیں دے کے نہیں بلانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدتمیزی ہے یہ، دور دور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا، یا تو مانو کہ وہ آہستہ بھی سنتے ہیں تو پھر بھی اونچے بلانے کا کوئی تک نہیں بنتا، وگرنہ اگر اونچا ہی سنتے ہیں تو یہ کہنا بھی گستاخی ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔
اب ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، حق بات بھی کہیں لوگ غلط رنگ میں لے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب پروفیسر صاحب اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں۔ بھائی میرا مسلک کدھر ادھر گیا؟ یہ قرآن کی بات ہے، سورۃ الحجرات کی بات ہے، اور پارہ نمبر 26 ہے، میں اسی لیے کھول کے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے نبی کو آوازیں دینے والوں، وانتم لا تشعرون، اور بے شعورو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب قرآن کہتا ہے نا عمل ضائع ہوں گے تو اس کا مطلب نیکیاں ضائع ہوں گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برائیاں ضائع ہوں گی، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے باتیں کرتے، اتنے دھیمے انداز سے باتیں کرتے، بہت دفعہ اللہ کے نبی کو بھی کہنا پڑتا ابو بکر ذرا اونچی بولو کیا کہتے ہو، عمر تم اونچی بولو کیا کہتے ہو، کہنا پڑتا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد تو اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا یہ جو تمہارے ساتھ دھیمے دھیمے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہولے ہولے ٹھہر ٹھہر کے درخواست کے انداز میں ابو بکر اور عمر اور صحابہ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا اور ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں، اللہ کے بخشے ہوئے لوگ۔ سبحان، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اگلی آیت میں ہی دیکھیے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، بے شک وہ لوگ جو دھیمی دھیمی آوازیں رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ نے ان کے دلوں کو آزما کے تقوی کے لیے پاک قرار دے دیا۔ لہم مغفرتون، اللہ نے ان کو بخش دیا، واجر عظیم، اللہ نے بڑا اجر بھی عطا فرما دیا۔ دھیما دھیما بولنے والے اور جو آوازیں دینے والے ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، جو تیرے حجرے کے بعد دور دور سے آوازیں دیتے ہیں اللہ کی نظر میں یہ سارے ہی بے عقل، اکثرهم لا يعقلون، یہ عقل والے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کا احترام اللہ سکھاتا ہے، ان کا ادب کرنا اللہ سکھاتا ہے۔ ادب کے نام پہ بے ادبی نہ کیجیے، عشق مصطفیٰ کے نام پہ توہین مصطفیٰ نہ کیجیے۔ ادب اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ادب کیجیے۔ اللہ نے کہا ہے نا آواز جب نبی کا نام آئے آوازیں نہیں دینی، لہجہ بھی آہستہ رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم۔ اللہ اکبر، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، آپ کو گالی دے، حد سے گزر جائے، اپنا رویہ نہ ٹھیک کرے، کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت کا یہ فیصلہ ہے شاتم رسول واجب القتل ہے، اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں کہ جس کے مرضی اوپر الزام لگا کے اس کا سر اتار دیں۔ علماء ہیں فتویٰ دینے والے، جج ہے فیصلہ دینے والا، انتظامیہ ہے عمل درآمد کرانے والی۔ ہم تو ایک اعلیٰ چیز کو بھی اپنی خواہشات، اپنی فرقہ واریت کی آڑ میں متنازع بنا دیتے ہیں، جس سے ہماری لگتی ہو ہم اسی کو توہین گستاخ رسول قرار دے دیتے ہیں، پھر سچ بھی جھوٹ میں دب جاتا ہے۔ شاتم رسول، توہین رسول کرنے والا واجب القتل ہے، مگر طریقے کے مطابق، عدالتوں کے ذریعے۔
انتظامیہ کے ذریعے، تاکہ پہلے پرکھ لیا جائے گواہیاں ہیں واقعی اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں جرم کیا ہے، اور اگر جرم کیا ہے تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، وہیں گردن اتار دی جائے، جہاں ایک مکھی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں داخل ہو رہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل یوم الفتح وعلی رأسہ مغفر، رسول کریم کے سر مبارک کے اوپر ڈھال تھی، خود تھی لوہے کی ٹوپی، اب بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فلما نزعہ، جب آپ نے اس کو اتارا، جاء الرجل، ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یہ ابن خطل جو مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر مسلمان ہوا پھر کافر ہوا، پھر اس نے دو گانے والیاں رکھ لیں، جگہ جگہ توہین رسالت کے شعر پڑھنے لگا، ان کو نچا نچا کے، ان سے اشعار گوا گوا کے اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اب بیت اللہ شریف کے کعبہ کے پردوں کے ساتھ جا کے چھپ گیا، وہاں لٹکا ہوا امن کی صدائیں لگا رہا۔ آدمی صحابی آگے کہتا ہے اللہ کے رسول، وہ مجرم قومی مجرم ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا، فرمایا اس کو فقتلوا، اس کو وہیں پہ قتل کر دو، کوئی معافی نہیں ہے۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ میرے بھائی آخری بات کروں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سزا، شاتم رسول کو قتل کرنے کی اتنی بڑی سزا، اور یہ ملک اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کر دے، یہ دنیا اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کر دے، یہ باب قائد اعظم اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کر دے۔ کوئی قائد اعظم کو گالی دیتا ہے تو مارنے پہ تل جاتے ہو، جو ملک کی غداری کرتا ہے اس کو سزائے موت دے دیتے ہو، تو جو میرے محمد مصطفیٰ کو گالی دے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی واجب القتل ہے۔ لیکن میرے بھائی، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی کی عزت کرنی ہے، ان کے ادب کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ہم نے اگر رسول کریم کی بات نہیں ماننی تو کافروں نے ماننی ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت اگر ہم نے نہیں اپنانی تو عیسائیوں نے اپنانی ہے۔ نبی تو میرا ہے، نبی آپ کا ہے، ان کے طریقے پہ میں نے اور آپ نے نہیں چلنا تو کس نے چلنا ہے؟ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔